بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام بہن بھائی، بیٹے بیٹیوں، دوستوں، عزیزوں کو السلام علیکم۔ آج نور سر پاک کا عرس مبارک ہے اور اسی سلسلے میں ہم بیٹھے ہیں یہاں۔ کرونا وائرس کی وجہ سے جو ہم وہاں محفل کرتے تھے ختم شریف، اس کو آن لائن کیا اسی لیے وہاں بھی دوست اس میں شامل ہیں۔ لنگر شریف وہاں تقسیم کر دیا گیا، آپ تو پروگرام آپ نے دیکھ لیا سارا۔ دعا کریں اگلے سال انشاءاللہ تک حالات ٹھیک ہو جائیں، پھر باقاعدہ پوری محفل ہر محفل بھرپور انداز میں ہو، آپس میں پھر حاضری بھی ہو، ملاقات بھی ہو۔ مالک سب کو صحت دے، زندگی دے، تندرستی دے۔ آج آپ نور حضور سرکار پاک کے ساتھ ایک اور ہستی کا بھی میں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ ان کا بھی 2 دن پہلے جو مقبوضہ کشمیر ہے وہاں وصال ہوا۔ گلزار صاحب میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، وہ نور سرکار پاک کے پیر بھائی، میرے پیر و مرشد کے خلیفہ تھے مجاز، اور پچھلے واقعہ بھی ان کو آپ کو سنایا تھا کہ آپ نے ان کی تربیت کی اور پھر خود ان کو بارڈر پار کروایا اور کہا کہ واپس جائیں۔ وہ ادھر سے آئے تھے مقبوضہ کشمیر سے، پھر وہیں رہے، وہیں انہوں نے آپ کا جو فیض ہے آگے تقسیم کیا۔ ابھی 2 دن پہلے ان کا بھی وصال ہوا۔ تو یہ آخری ہستی تھے جو آپ کے پہلے بیچ سے ابتدا میں، یہ نور سرکار پاک کی پیدائش جو ہے یہ 27 اپریل 1923 کی ہے، اور گلزار صاحب کی پیدائش جو ہے وہ سن 31 کی ہے، 7-8 سال چھوٹے تھے۔ نعت بہت اچھی پڑھتے تھے، ریڈیو پاکستان پہ بھی کافی انہوں نے یہاں پڑھا جب یہاں تھے۔ بڑی شریف آپ کی خدمت میں سال ہا سال رہے، پھر آپ نے باطنی تربیت سے گزارا اور پھر خود ان کو جب خلافت سے نوازا تو خود بارڈر پار کرایا جا کے۔ کسی نے دیکھا نہیں، میں نے واقعہ پچھلی دفعہ آپ کو سنایا تھا کہ کس طرح آپ دوستوں کے ساتھ گئے، بارڈر پہ کھڑے ہوئے اور سب کو آپ کھڑے ہو جائیں اور ان کو لے کے بارڈر کراس کیا اور کہا اپنے علاقے میں جائیں۔ وہ چونکہ وہاں سے آ گئے تھے تو ان کی زمینوں پہ اچھے زمیندار تھے عزیز، اور انہوں نے قبضہ کر لیا تھا، وہ پھر جا کے انہوں نے چھڑایا۔ ان کے پھر بڑے واقعات تھے وہاں، عجیب ان کے ساتھ کرامات ہوئیں میری پیر و مرشد کی۔ کبھی وقت ہوگا اس پہ بات کریں گے۔ لیکن یہ سب وہ ہستیاں ہیں جو کامل ولی تھے سارے۔ آگے بھی جیسے میرے پیر و مرشد کی طرف سے بشارت ہے کہ آپ کے ہاتھ سے کوئی 102 کے قریب ولی بننے ہیں، کافی تو ہو گئے، آگے بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ چونکہ فیض جو ہے ولی کا، یہ تو روح زندہ ہے تو تا قیامت وہ اپنی ڈیوٹی کرتے ہیں۔ دیکھیں نا، غوث پاک ہو گئے، 1000 سال ہو گئے، اب تک ان کا جو فیض اسی طرح جاری ہے، آگے بھی بڑھ رہا ہے اسی طرح ہی ہے۔ تو یہ تو جب اس دنیا میں بندہ آتا ہے، محنت کرتا ہے اللہ کے راستے پہ، تو اللہ پھر اسے نواز دیتا ہے، اس کی روح کو زندہ کر دیتا ہے، روشن کر دیتا ہے۔ تو اللہ کا نور تو مٹنا نہیں ہے، بجھنا نہیں ہے۔ تو جہاں وہ قائم ہے جس روح میں، وہ روح یہاں ہے یا عالم برزخ میں ہے، اس کا ایک اپنا مقام ہے، اور وہ سب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حلقہ ہے اس میں سب شامل ہو جاتے ہیں وہاں۔ میرے پیر و مرشد فرماتے تھے یہاں ملے ہیں تو وہاں بھی ملیں گے۔ ملنے سے مراد اس راستے کو لینا، تو ولی کو ملنا تو اصل اللہ کے راستے کو لینا ہے۔ یہی نور سرکار پاک چونکہ خفی تھے، خود اپنے آپ کو چھپایا ہوا تھا، اور حکمن جیسے مرشد کا حکم تھا اس کے مطابق، تو اس لیے آپ کا راستہ خفی تھا۔ جب میں شیوپورہ شریف آپ کو ملا سن 68 میں، تو اسی وقت آپ نے بشارت دی کہ تمہیں اسلام آباد بھیج دینا، اور پھر آپ خود یہاں تشریف لائے، اور آہستہ آہستہ وہاں جو آپ کے گھر پہ ختم ہوتا تھا 11ویں شریف کا چاند کی 12 تاریخ کو، وہ بھی بند کر دیا، اور یہاں یہ ختم اس مسکین کو عطا کیا، اس میں چاند کی 14 کو جو ہوتا ہے۔ پھر آپ یہیں تشریف لاتے تھے، یہیں سے پھر حلقہ بڑھا اور جگہ، باقی شہروں میں ہر جگہ۔ لیکن شیخوپورہ شریف کے اندر آپ نے اپنے آپ پہ پردہ ہی رکھا، یہاں تک کہ جب آپ کا وصال ہوا، بہت مخلوق اکٹھی ہوئی، تو لوگ وہاں حیران تھے کہ یہ تو بازار میں ایک حکیم صاحب تھے، تو اتنی مخلوق اور یہ کون لوگ ہیں؟ اور کئی نئے لوگ آئے، انہوں نے کہا جی سمجھ آتی ہے کہ کوئی ہستی تھی، تو آپ کا ایک خفی رنگ تھا۔ اور یہی پھر آپ نے فرمایا، مجھے کہا کہ میرا جسم سے کوئی تعلق نہیں، اسے دفنا دینا، جلا دینا، جیسے مرضی کر لینا، میرا اس سے تعلق کوئی نہیں ہے۔
تو اس لیے آپ نے پسند کیا آپ کے اپنے والدین کے پہلو میں بالکل چھپ کے وہاں اپنا آرام کریں، تو وہ آپ دیکھ لیں۔ تو حفی ولی یعنی آخر تک اپنے آپ کو چھپا کے رکھا۔ اب بھی وہاں کوئی جائے یا جس کو پتہ ہو تو اسی کو سمجھ آتی ہے کہ یہاں اتنی بڑی ہستی ہے، ورنہ اپنے آپ نے بالکل چھپا کے رکھا، یعنی عین جیسے مرشد نے آپ کو کہا اس کے مطابق آپ نے محنت کی۔ اور پھر آپ کے بارے میں آپ نے مجھے پہلے بتا دیا تھا کہ میں ظاہراً بیمار بھی ہو جاؤں گا، لیکن وہ آپ کی 8-10 سال کیفیت جو ہے نا سکر کی تھی، یعنی بیماری تھی جسم کو، ظاہری ایسے جیسے آپ کو کچھ یاد نہیں ہے، ظاہری ایسے تھا سنتا بھی نہیں تھا، کچھ اس طرح کا تھا، اور پھر انفیکشن ہو گئی پھیپھڑوں میں جس سے آپ کا وصال ہوا، لیکن باطن اسی طرح سے تھا۔ بہت مخلوق جاتی تھی، ان کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ آپ تو کوئی بات سنتے نہیں، آپ کرتے کچھ نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں آپ کو پتہ ہے کہ نہیں۔ کئی دوست مجھ سے آ کے پوچھتے کہ یہ کیا کیفیت ہے، تو میں نے انہیں بتایا کہ یہ سکر ہے، یعنی ایک ایسی کیفیت ہے کہ باطن میں وہ روشن ہے، جسم ہے، جسم کو گزارنا تھا۔ یہ جو بیماری یا تکلیف اولیاء کرام اس کو اس طرح نہیں لیتے کہ یہ جسم کی بیماری، وہ کہتے نہیں یہ منزلیں طے ہوتی ہیں اس سے، یعنی بندہ صبر اور شکر کرتا ہے۔ تو آپ نے ہمیشہ صبر اور شکر کیا، یعنی ایک صبر اور شکر کے آپ اتنے بڑے پیکر تھے کہ بندہ حیران ہوتا ہے آپ کی شان پہ، جس طرح آپ نے تکلیف کھاتی، جس طرح آپ نے وہ سارا وقت گزارا۔ اور مجھے یاد ہے جب یہاں لانا تھا ان کو، آخری 8-10 دن 15 دن جہاں رہے ہسپتال میں، تو آپ کے داماد تجمل وہ وہاں تھے، انہوں نے مجھے فون کیا کہ یہ اب ان کی حالت بہت عجیب ہے، ہم انہیں اسلام آباد لے آئیں۔ میں کہا ضرور لے آئیں۔ تو انہوں نے بتایا کہ آپ کسی کو قریب نہیں آنے دیتے، نہ ڈاکٹروں کو نہ کسی کو، اور آپ کی طبیعت بڑی اس طرح ہو گئی ہے۔ تو پھر آپ یہاں آئے، بس جس طرح آپ نے بشارت دی تھی اسی طرح ہی ہوا۔ جہاں آپ نے اپنا آپ ظاہر کیا وہیں آپ نے ظاہری وصال بھی کیا۔ تو یہ آپ کی شان ہے، یعنی اتنے واقعات سب دوست بھی جانتے ہیں، کرامات تو آپ دیکھتے ہیں اب بھی سب کے ساتھ ہوتی ہیں، تو یہ آپ کی شان ہے۔ اور دل تو چاہتا آپ کی بات کی جائے، یہی آپ کا ختم ہے، یعنی آپ کا ذکر کیا جائے، آپ کی تعلیم پہ عمل کیا جائے۔ تو آپ ابتدا کرتے ہیں، میرے ساتھ درود شریف پڑھیں، پھر آپ سب ختم شریف پڑھیں گے، پھر انشاءاللہ دعا مانگتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آنکھیں بند کر لیں، اپنے قلب پہ دھیان دیں۔ میں درود شریف کلمہ شریف پڑھتا ہوں، اللہ کا نام اپنے قلب پہ لائیں، اس کے بعد وہ خالی سانس لیں اور اللہ کا نام اپنے قلب پہ لا کے اپنے مرشد سے باطن میں تعلق قائم کریں۔ پھر جب میں پڑھنا شروع کروں میرے ساتھ پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آنکھیں بند، اپنے قلب پہ دھیان، اللہ کا نام قلب پہ لائیں، خالی سانس لیں، اس میں ذات جن کو دیا وہ بشک وہ ذکر کریں ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ، شین للہ یا سیدنا یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ، المستغاث المستعان یا سیدنا یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ، الشفاعۃ الخلاص یا سیدنا یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ، انظر حالنا یا سیدنا یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ، اسما کالنا یا سیدنا یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ،
وعلی آلک واصحابک یا سیدنا یا حبیب اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد رحمۃ للعالمین وعلی آلہ واصحابہ بقدر حسنہ وجمالہ۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد رحمۃ للعالمین وعلی آلہ واصحابہ بقدر حسنہ وجمالہ۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد رحمۃ للعالمین وعلی آلہ واصحابہ بقدر حسنہ وجمالہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ۔ جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ۔ جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ۔ جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ۔ جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم المدد المدد المدد۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم المدد المدد المدد۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم المدد المدد المدد۔ یا اللہ یا حی یا قیوم المدد المدد المدد۔ یا اللہ یا حی یا قیوم المدد المدد المدد۔ یا اللہ یا حی یا قیوم المدد المدد المدد۔ یا اللہ یا حفیظ یا مجید المدد المدد المدد۔ یا اللہ یا حفیظ یا مجید المدد المدد المدد۔ یا اللہ یا حفیظ یا مجید المدد المدد المدد۔ یا اللہ یا سمیع یا بصیر المجد المدد المدد۔ یا اللہ یا سمیع یا بصیر المدد المدد المدد۔ یا اللہ یا سمیع یا بصیر المدد المدد المدد۔ یا اللہ یا کریم یا بشیر المدد المدد المدد۔ یا اللہ یا کریم یا بشیر المدد
المدد المدد یا اللہ ہو یا کریم ہو یا بشیر المدد 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 یا اللہ ہو یا رؤوف ہو یا رحیم المدد 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 یا اللہ ہو یا رؤوف ہو یا رحیم المدد 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 یا اللہ ہو یا بر و یا رقیب المدد 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 یا اللہ ہو یا بر و یا رقیب المدد 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 یا اللہ ہو یا بر و یا رقیب المدد 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 حق بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم حق بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی جی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی جی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی جی نور من نور اللہ 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 وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم حق افضل الذکر لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ۔ لیں بھی افسا ختم شریف پڑھیں، اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے درود تاج بھی اور پھر شجرہ بھی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ اصحاب الجنة هم الفائزون لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر
سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم
ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وتبارك الله أحسن الخالقين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله نور من نور الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله
حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ وصحابہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وصحابہ بقدر حسنہ وجمالہ وبارک وسلم علیہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات سنیں، درود لکھی بھی پڑھ لیں، درود لکھی بھی پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود لکھی سماعت فرمائیں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد رحمت اللہ۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد فضل اللہ۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد خلق اللہ۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد علم اللہ۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کلمات اللہ۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کرم اللہ۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد حروف کلام اللہ۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد قطرات الامطار۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد اوراق الاشجار۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد رمل القفار۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد ما خلق فی البحار۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد الحبوب والثمار۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد اللیل والنہار۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد ما اظلم علیہ اللیل واشرق علیہ النہار۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد من صلی علیہ۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد من لم یصلی علیہ۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد انفاس الخلائق۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد نجوم السماوات۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل شیء فی الدنیا والآخرہ۔ صلوات اللہ تعالی و ملائکتہ و انبیائہ و رسلہ و جمیع الخلائق علی سید المرسلین و امام المتقین و قائد الغر المحجلین و شفیع المذنبین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحابہ و ازواجہ و ذریاتہ و اہل بیتہ و اہل طاعتک اجمعین من اہل السماوات والارضین برحمتک یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین وسلم تسلیما دائما ابدا کثیرا والحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شجرہ طیبہ خاندان عالیہ قادریہ طرطوسیہ سلسلہ حفیظیہ مجیدیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھا حمد و ثنا رب العلا کے واسطے، نعت احمد مجتبیٰ و مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے، آل و اصحاب نبی پر صد درود و صد سلام، اور اہل بیت و آل اصفیاء کے واسطے،
مغفرت و صاحب حضرات خلفۂ رشید اولیاء و اصفیاء و اتقیاء کے واسطے، یا الہی بندہ مسکین گدا بکس غریب ملتجی در پہ کھڑا ہے التجا کے واسطے، سر پہ ہے انبار سیاں دل پہ گمراہی کا داغ، نظر رحمت کیجیے اب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے۔ مشکلیں صدہا مصیبت پیش آئی ہیں مجھے، مشکلیں سب دور ہوں علی مشکل کشا کے واسطے، یا الہی دے بصیرت تاکہ پاؤں راہ راست، خواجہ بصری حسن پیر خدا کے واسطے۔ میں ہوں اجمی پر خطا میری خطائیں بخشیو، خواجہ اجمی حبیب کبریا کے واسطے، قطرہ رحمت کہوں طالب اگر ہووے نصیب، شیخ داؤد تائی پر صفا کے واسطے۔ جاہل و مجہول ہوں مجہول سے معروف کر، خواجہ معروف کر خیف فاتشاہ کے واسطے، سر سے سری کرو اس اجنبی ناداں کو، سری سکتی جناب پارسا کے واسطے۔ نفس شیطان سے بچاؤ بندہ مظلوم کو، برکت خواجہ جنید اولیاء کے واسطے۔ رہنمائی کیجیو اے ہادی علم الہدا، شیخ شبلی قطب عالم رہنما کے واسطے۔ یا الہی دل میں تو واحد ہی ہو دیگر نہ ہو، شیخ عبد الواحد یمنی لقا کے واسطے۔ کر فرا حاصل مجھے غمگین کو راحت ملے، شیخ حضرت بلفرا ترتوسیہ کے واسطے۔ حسنت الدنیا و عقبا آتنا یا ربنا، شیخ انکاری حسن صاحب رضا کے واسطے۔ یا الہی دے سعادت خادم مخدوم کو، شیخ شیخان بو سعید پیشوا کے واسطے۔ قادر کرو اس نفس شیطان پر مجھے، شیخ عبد القادر صدر العلا کے واسطے۔ کر عطا رزاق مجھ کو روزی وصل و لقاء، سید خلق عبد الرزاق اولیاء کے واسطے۔ یا الہی حسن اخلاقی مجھے کیجیو عطا، خواجہ حسن علی کرشی بادشاہ کے واسطے۔ حافظہ اس نفس دشمن سے حفاظت کیجیو، شیخ حضرت حفص ابو بکر اولیاء کے واسطے۔ حرص و خواہش سے بچاؤں پر شکستہ بے نوا، شاہ سلیمان صاحب جیش و لوا کے واسطے۔ میرے سنگین دل کو یا رب موم سا کر درد سے، شیخ ابو داؤد پیر اولیاء کے واسطے۔ یا الہی کر مجھے مقبول اپنی راہ کا، خواجہ ابو بکر مقتول رضا کے واسطے۔ طوطیائے طور موسیٰ آنکھ میں ڈالو میری، موسیٰ حلبی طبیب حق نما کے واسطے۔ نیک حصہ کر میری قسمت خدایا با نصیب، شیخ بلقاسم جناب پارسا کے واسطے۔ تو میرا معبود حق میری دعا کو کر قبول، سید عابد کبیر الاولیاء کے واسطے۔ کھینچیوں میرے گناہوں پر معافی کا قلم، سید احمد ولی فرخ لقا کے واسطے۔ تشنہ لبوں میں پلاؤ کاسہ آب حیات، خضر ابدال بیابانی ادا کے واسطے۔ افتخار فقر سے مجھ کو الہی میر کر، حضرت شاہ میر پیر اولیاء کے واسطے۔ دے سعادت جاویداں اے مالک ہر دو جہاں، شاہ سعید مظہر نور خدا کے واسطے۔ یا الہی دے مجھے الفت سے دیدار و جمال، خواجہ شاہ جمال اہل صفا کے واسطے۔ کر کرم مجھ پر خدایا بے نوا ہوں سختر، خواجہ عبد الکریم پارسا کے واسطے۔ رحمہ رحمت کرو مسکین ہے در پہ کھڑا، صاحب عبد الرحیم اولیاء کے واسطے۔ پالیو شیر محبت سے یہ طفل ناتواں، حضرت شیر محمد بادشاہ کے واسطے۔ یا الہی فیض کے چشمہ سے اب سیراب کر، شاہ محمد فیض فیاض الورا کے واسطے۔ نور احمد سے منور کیجیے دل اے خدا، نور احمد قبلہ نور الہدا کے واسطے۔ اے مددگار جہاں یاری کرو ہوں ناتواں، سخی احمد یار قبلہ عطیہ کے واسطے۔ یا الہی اس گدا کو اپنی الفت میں صدا رکھ، محمد عمر محبوب خدا کے واسطے۔ قبلہ و کعبہ امام الدین کی خاطر الہو، کر نظر مجھ پر امام الاصفیاء کے واسطے۔
قبلہ حاجات حضرت غلام سرور کے طفیل، او دعا مقبول مرشد رہنما کے واسطے، دین و دنیا میں ہماری کر حفاظت اے خدا، حضرت خواجہ محمد حفیظ اللہ پیر ماں کے واسطے، اے خدا ہر دم رہے تیرا کرم میرا رفیق، حضرت خواجہ محمد رفیق اللہ پیشوا کے واسطے، نور عرفاں سے منور کیجیو دل اے خدا، نور عرفاں سے منور کیجیو دل اے خدا، حضرت خواجہ نور سائیں عبد المجید قلندر زمان پیشوا کے واسطے، ساقیہ بھر بھر پلا اب جام وحدت سے مجھے، بے خبر ہستی سے ہوں ان اولیاء کے واسطے، دین و دنیا کی بھلائی یا الہی کر نصیب، خاندان عالیہ قادریہ ترتوسیہ کے واسطے۔ آپ نور سرکار پاک کا خط سنیں، پہلے بھی آپ نے سنا ہے، اس کو سمجھیں، اس پہ ہم سب کو عمل بھی کرنا ہے، کوشش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نور سرکار پاک کا نام پاک، 8 نومبر 1984۔ برادر عزیز من سلامت، السلام علیکم۔ خیریت خیریت مطلوب۔ آپ کا 5 نومبر 1984 کا تحریر کردہ جوابی لفافہ ملا، حال معلوم ہوا۔ ارے بھائی، تمام مسلمانوں کو نماز کو قائم کرنے کا حکم ہے۔ جو لوگ حواس خمسہ نہیں رکھتے، ان پر شریعت کا حکم لاگو نہیں ہے۔ شریعت میں ہر عوام الناس کو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا حکم ہے۔ جو لوگ تاحیات حق میں سے عاشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ان کی نماز مومن کی معراج ہے۔ بعض اولیاء کرام سے ایسی مقدس ہستیاں ہوئیں اور ہیں جن کو کامل شیخ کی توجہ سے اس قدر مقام حاصل ہوا کہ وہ سالک کی حیثیت سے ہی اپنے شیخ میں وہ نور دیکھتے ہیں جو عقل و خرد سے بالا تر ہے، اور وہ ہر ذرے میں اللہ کا ظہور دیکھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور دیکھتے ہیں، اور کامل شیخ کو وہ مقام دیتے ہیں جو حواس ظاہری تسلیم نہیں کرتا۔ جیسے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اولیاء اللہ اللہ اولیاء ہیچ فرق درمیان نہ بود روا، یعنی اولیاء اللہ کے ہیں اور اللہ اولیاء کا ہے، ان کے درمیان فرق کرنا درست نہیں۔ لیکن وہ عاشقان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنی منزل و مقام پانے کے بعد شریعت کے پیکر اور ظاہری نماز کے پابند ہوتے ہیں، اگرچہ ان کے سجدے ویسے ہی ساتھ ساتھ موجود رہتے ہیں جو کہ ان کی ذات تک محدود ہوتے ہیں، اور عوام الناس کو ظاہری تلقین کا سبق دیتے ہیں جو کہ ضروری ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی نماز مومن کی معراج ہے، جن کے متعلق یوں ہے: نماز زاہداں سجدہ سجود است، نماز عاشقاں ترک وجود است، یعنی زاہدوں کی نماز سجدہ سجود میں ہے اور عاشقوں کی نماز اپنی ہستی کو مٹانے میں ہے۔ یہ لوگ عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تصور شیخ کے ساتھ مرنے سے پہلے مر جاتے ہیں، پھر مرتے نہیں۔ ان کی قبریں روشن ہوتی ہیں اور جائے ادب ہوتی ہیں، اللہ کی درگاہ میں مقبول ہستیوں کو ملتے رہتے ہیں۔ ہر شخص اللہ کے دین کا متوالا مقدور ہمت چلتا ہے، لیکن شریعت ہر حالت میں مقدم ہے جیسے کوئی سمجھا ہے۔ اللہ تعالیٰ صدقہ اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب دوستوں پر، خاص الخاص اپنے دوستوں پر فضل فرمائیں اور نصرت رنگین کریں، آمین۔ سب دوستوں و اہل خانہ کو درجہ بدرجہ محبت بھرا سلام و پیار۔ فقط دعا گو۔ حضور نور سرکار پاک کا نام پاک، 8 نومبر 1984۔ خط ایک بار دوبارہ سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نور سرکار پاک کا نام پاک، 8 نومبر 1984۔ برادر عزیز من سلامت، السلام علیکم۔ خیریت خیریت مطلوب۔ آپ کا 5 نومبر 1984 کا
تحریر کردہ جوابی لفافہ ملا۔ حال معلوم ہوا۔ ارے بھائی، تمام مسلمانوں کو نماز کو قائم کرنے کا حکم ہے۔ جو لوگ حواس خمسہ نہیں رکھتے ان پر شریعت کا حکم لاگو نہیں ہے۔ شریعت میں ہر عوام الناس کو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا حکم ہے۔ جو لوگ تاحیات حق میں سے عاشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ان کی نماز مومن کی معراج ہے۔ بعض اولیاء کرام سے ایسی مقدس ہستیاں ہوئیں اور ہیں جن کو کامل شیخ کی توجہ سے اس قدر مقام حاصل ہوا کہ وہ سالک کی حیثیت سے ہی اپنے شیخ میں وہ نور دیکھتے ہیں جو عقل و خرد سے بالاتر ہے، اور وہ ہر ذرے میں اللہ کا ظہور دیکھتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور دیکھتے ہیں، اور کامل شیخ کو وہ مقام دیتے ہیں جو حواس ظاہری تسلیم نہیں کرتا۔ جیسے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اولیاء اللہ اللہ اولیاء، ہیچ فرق درمیان نہ بود روا۔ اولیاء اللہ کے ہیں اور اللہ اولیاء کا ہے، ان کے درمیان فرق کرنا درست نہیں۔ لیکن وہ عاشقان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنی منزل و مقام پانے کے بعد شریعت کے پیکر اور ظاہری نماز کے پابند ہوتے ہیں، اگرچہ ان کے سجدے ویسے ہی ساتھ ساتھ موجود رہتے ہیں جو کہ ان کی ذات تک محدود ہوتے ہیں، اور عوام الناس کو ظاہری تلقین کا سبق دیتے ہیں جو کہ ضروری ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی نماز مومن کی معراج ہے، جن کے متعلق یوں ہے: نماز زاہدہ سجدہ سجود است، نماز عاشقاں ترک وجود است۔ زاہدوں کی نماز سجدہ سجود میں ہے اور عاشقوں کی نماز اپنی ہستی کو مٹانے میں ہے۔ یہ لوگ عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تصور شیخ کے ساتھ مرنے سے پہلے مر جاتے ہیں، پھر مرتے نہیں۔ ان کی قبریں روشن ہوتی ہیں اور جائے ادب ہوتی ہیں، اللہ کی درگاہ میں مقبول ہستیوں کو ملتے رہتے ہیں۔ ہر شخص اللہ کے دین کا متوالا مقدور ہمت چلتا ہے، لیکن شریعت ہر حالت میں مقدم ہے جیسے کوئی سمجھا ہے۔ اللہ تعالیٰ صدقہ اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب دوستوں پر، خاص الخاص اپنے دوستوں پر فضل فرمائے اور نصرت رنگین کریں، آمین۔ سب دوستوں و اہل خانہ کو درجہ بدرجہ محبت برا سلام و پیار۔ فقط دعا گو حضور نور سرکار پاک کا نام پاک، 8 نومبر 1984۔ اب اگلی محفلوں اب ہماری جو اگلی محفل ہے یہ 27 جون اتوار کو ہوگی، 5 بجے شام کو انشاءاللہ اس کو شروع کریں گے اور مغرب تک چلے جی۔ اور یہ محفل درود شریف اور ذکر خاص کی محفل ہے، لمبی ہوتی، ذرا یاد رکھیں اس کو، اس میں شامل ہو، انٹرنیٹ کے اوپر انشاءاللہ کریں گے۔ ہمارا جو چاند کی 14 کو 11 شریف کا ختم ہوتا ہے، آج پہلی تاریخ ہے چاند کی، تو اسی محفل میں آج کے یہ آپ کے عرس مبارک کے ختم میں شامل کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح شیوپورہ شریف میں 7 کو ہوتا ہے، وہ بھی اسی میں شامل کر دیا گیا ہے۔ تو وہ محفلیں تو نہیں ہوں گی دونوں جگہ پہ، لیکن 27 جون کو انشاءاللہ اتوار کے روز 5 بجے محفل درود شریف اور ذکر جو ہے ذکر اللہ، یہ انشاءاللہ بھی محفل مرکت کریں گے۔ آج ہم دعا کریں گے، اس میں جہاں شان والی ہستی کا ذکر کیا، آپ کے صدقے، آپ کے طفیل، ہم سب پہ اپنا فضل ہو، وہاں گلزار صاحب جب بھی میں نے ذکر کیا ہستی تھے شان والے آپ کے، میرے پیر و مرشد کے وجہ، ان کو بھی ساتھ شامل کرتے ہیں۔ اور میرے ایک عزیز ڈاکٹر وحید صاحب، میرے داماد جو ہیں ڈاکٹر عادل، ان کے والد صاحب سائنٹسٹ تھے، ریسرچ انہوں نے کافی کی کینسر کے اوپر، بیمار رہے، ان کا پچھلے دن وصال ہوا تھا، دوستوں کو پڑھنے کے لیے بہت کہا، سب کی مہربانی، دوستوں نے بہت تعاون کیا اس بارے میں۔ تو ان کا جو چہلم ہے اس کو ہم نے اسی میں شامل کیا تھا۔ مقصد تو ایک ہی ہے ہم سب کا کہ جو ہستیاں گئی ہیں، اللہ اپنے حبیب پاک کے صدقے جب ان کے دن ان کو ہم یاد کریں تو ہمارے جو عزیز و اقارب سب چلے گئے ہیں یہاں سے، ان پہ بھی خاص فضل ہو۔ تو مقصد بھی یہی تھا کہ ہمارے یہ عزیز ہیں ان کو بھی وہاں زیادہ خیر و برکت ہو، ہم سب کے جو گئے ہیں عزیز و اقارب ان کو بھی، اور تمام مسلمان جو فوت ہوئے روز اول سے روز آخر تک۔ اور ان محفلوں کی رونق، دوست بہن بھائی بہت تھے،
سب پہ اپنے فضل و کرم میں مزید اضافہ ہو۔ اب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ 12 جون 2008 کو نور سرکار پاک کا وصال ہوا تھا، اور 13 سال ہو گئے، اور یہ دن بڑا بھاری ہوتا ہے، اداس ہو جاتا ہے یہ دن، میرے لیے بہت اداسی چھوڑتا ہے۔ صبح سے جب سے آنکھ کھلی ہے ایسے ہی لگتا ہے جیسے آپ کی خدمت میں وہاں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں ذکر میں۔ چلیں دعا کے لیے آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحابہ سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحابہ بقدر حسنہ وجمالہ وبارک وسلم علیہ۔ یا اللہ، یا باری تعالیٰ، یا رب العالمین، یا مالک، یا خالق، یا رازق، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یا ذوالجلال والاکرام، یا اکرم الاکرمین، یا ارحم الراحمین۔ آپ کے فضل و کرم سے آج جو ختم پاک پڑھا گیا، اس مبارک کے سلسلے میں، نور سے پاک کے خاص اس مبارک کے سلسلے میں جو کچھ تقسیم کیا گیا دربار شریف پہ، ہر جگہ بہن بھائی دوست احباب نے تمام ماہ میں جو کچھ پڑھا، سب آپ کے فضل کرم توفیق سے، اس کا ثواب سب سے پہلے میرے آقا کملی والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہدیتاً تحفتاً پیش کیا جاتا ہے، قبول و منظور فرما لیا جائے۔ اس کے بعد اس کا ثواب تیری کل فوت شدہ پیاری ہستیوں، انبیاء اکرام، صحابہ اکرام، ازواج مطہرات، آل رسول، اہل بیت، شہداء کربلا، 14 معصوم، 12 امام، 4 خاندان، 14 خانواد، تابعین، تبع تابعین، تمام سلسلوں کے تمام اولیاء کرام، بزرگان دین، مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات، روز اول سے روز آخر تک جو فوت ہوئے، سب کی ارواح کو اس کا ثواب درجہ بدرجہ قبول و منظور فرما لیجیے۔ اور خاص طور پہ اس کا ثواب سیدنا غوث پاک سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو قبول و منظور فرمائیے، اور خاص طور پہ اس کا ثواب میرے دادا پیر سرکار عالی رحمۃ اللہ علیہ، میرے پیر و مرشد کے والد محترم مولوی عبدالغنی نیب صلی اللہ علیہ وسلم، نور سرکار پاک کے والد محترم سہیم رحیم بخش رحمۃ اللہ علیہ کی ارواح کو اس کا ثواب خاص طور پہ قبول و منظور فرما دیجیے۔ اور خاص طور پہ ثواب ان شان والی آن والی ہستیوں کے نام جن کی نظر کرم سے یا باری تعالیٰ تو نے ہم سب کو یہاں مل بیٹھنا نصیب فرمایا، میرے پیر و مرشد سلطان الفقراء، سلطان الاولیاء، غوث الورا، خواجہ محمد حفیظ اللہ رحمۃ اللہ علیہ، اور میرے پیارے نور سرکار پاک جن کا آج عرس مبارک ہے، سالانہ دن ہے، ان کی روح کو اس کا ثواب خاص طور پہ قبول و منظور فرمائے، اور خاص طور پہ اس کا ثواب حضور گلدار صاحب کی روح کی مقدس روح کو قبول و منظور فرمائیے، اور خاص طور پہ اس کا ثواب ڈاکٹر وحید صاحب کی روح کو قبول و منظور فرمائیے، اور خاص طور پہ اس کا ثواب حاضرین مجلس کے والدین میں سے جو کوئی فوت ہوا، بااجداد میں سے تیرا نام لیوا فوت ہوا، بہن بھائی، رشتہ دار، سنگی، ساتھی، دوست، احباب میں سے جو کوئی فوت ہوا، ان محفلوں کی رونق بہن بھائی جو آج ہم میں موجود نہیں، سب کی ارواح کو اس کا ثواب خاص طور پہ قبول و منظور فرما دیجیے۔ یا مالک الملک، یا رؤوف الرحیم، یا غفور الرحیم، یا رحیم ودود، آپ کو آپ ہی کی شان کا واسطہ میرے آقا کملی والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے وسیلے توسل سے آپ کی شان اور آپ کی تمام شانوں کے صدقے، انبیاء کرام، صحابہ کرام، اولیاء کرام، خاص طور پہ غوث پاک اور غوث پاک کی شان والی روحانی لڑی کی شان کے صدقے، میرے پیر و مرشد کی نرالی شان کے صدقے، نور سرکار کی نوری شان کے صدقے آپ سے التجا ہے، ہم سے جو خطائیں قصور گناہ سہون ارادتاً خیالی قولی فعلی طور پہ ہوئیں، ہمارے آباء و اجداد سے، ہمارے ماں باپ سے، ہمارے بہن بھائی، رشتہ دار، سنگی، ساتھی، دوست، احباب سے، تمام مومنین مومنات، مسلمین مسلمات کی غلطیاں قصور گناہ معاف فرما دی، سب کے لیے آپ کے آگے اس جہان میں بھی خیر کی التجا ہے، اگلے جہان میں بھی خیر کی التجا ہے۔
یا باری تعالیٰ اپنے ہر نام لیوا کی ہر مشکل، ہر پریشانی، ہر تنگ دستی، ہر بیماری، گمراہی دور فرماتے ہوئے سب کے گھروں میں خیر و برکت اور سکون میں مزید اضافہ فرما دی۔ جو تیرے نام لیوا اس جہان سے چلے گئے ان کی بخشش فرما دیجیے، ان کے درجات بلند فرمائیے۔ جو اس جہان میں موجود ہیں ان کی ہر مشکل، ہر تنگ دستی، ہر بیماری دور فرما دیجیے۔ جو آنے والے تیرے نام لیوا ان پہ بھی اپنا خاص الخاص فضل فرمائیے۔ یا رب العالمین، کائنات کے ذرے ذرے پہ آپ کا بہت فضل و کرم ہے، اس میں مزید اضافہ فرماتے ہوئے اس میں جو جی جان حاضر موجود کسی بھی مشکل، تنگ دستی، پریشانی، تکلیف، بیماری میں مبتلا ہو، سب کی پریشانیاں دور فرماتے ہوئے یہود و نصرہ مشرکین کو یا تو مسلمان ہونے کی توفیق عطا فرما دیجیے، اگر ان کے یہ نصیب میں نہیں تو یا اکرم الاکرمین ملت اسلامیہ کو تمام ملتوں پہ غالب فرماتے ہوئے ہمارے اندر جو اجتماعی انفرادی طور پہ جو برائیاں، نفاق، نحوستیں ہیں سب دور فرما دیں۔ اپنے دین کا، اپنے اسلام کا، اپنے اور اپنے حبیب کا کے عشق کا مزید بول بالا فرماتے ہوئے یا باری تعالیٰ ہمارے وطن عزیز پہ اپنا خاص الخاص فضل، اس کے مکینوں پہ رحم کرم فضل بار فرمائیے، ہر طرح سے اس کو دشمن کی نظر بد سے محفوظ فرمائیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات یا ذوالجلال والاکرام یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین یا حی یا قیوم یا مالک الملک، ظاہر باطن مخلوق حاضر موجود، تعلق والے جہاں جہاں موجود، سب کے معاملات آپ کے آگے پیش کیے جا رہے ہیں۔ ہم سب کی جو بھی ظاہری، باطنی، دینی، دنیاوی، روحانی مشکلات، پریشانیاں، تکلیفیں، تنگ دستیاں، بیماریاں، نحوستیں، رنج غم فکر ہیں سب دور فرما دی۔ سب کے گھروں میں خیر و برکت اور سکون میں مزید اضافہ فرماتے ہوئے سب کی جھولیاں رحمتوں، نعمتوں، برکتوں سے مزید مالا مال فرما دیجیے۔ سب کی ظاہری اور باطنی غریبی دور فرماتے ہوئے سب کے ظاہری اور باطنی رزق میں مزید کشائش اور برکت عطا فرما دیجیے۔ یا قاضی الحاجات یا حل المشکلات زیادہ فی البلیات، ہم سب کو ہر طرح کی الاؤں بلاؤں سے، ہر طرح کے جادو ٹونے ٹوٹکے سے، ہر طرح کی زمینی آسمانی آفات سے، ہر طرح کے صدمات حادثات سے، ہر طرح کی ذلت خواری، بدی بدنامی، تنگ دستی، پریشانی، تکلیف سے، حاسدوں کے حسد سے، بغض سے، شر شرارت سے، شیطان کے ورغلانے سے، اپنے نفس کے رلانے سے، ظاہری باطنی بیماریوں سے سب کو محفوظ فرمائیے۔ یا مالک، اس وقت جو وبا ہے، جو پریشانیاں ہیں دنیا میں سب کی دور فرما دیجیے، خاص طور پہ اپنے حبیب کی امت پہ اپنا خاص الخاص فضل بنائیے۔ یا رب العالمین، ہمارے قلبوں کے زنگ دور فرما دیجیے، ہمارے قلبوں میں اپنے اور اپنے حبیب پاک کی سچی اور سچی محبت اجاگر فرما دیجیے، ہمارے قلبوں کو اللہ والوں کی غنا اور وسعت نصیب فرما دیجیے، ہمیں ہر طرح سے اپنی غفلت سے محفوظ فرمائیے، ہمیں ہم وقت اپنے ذکر اور فکر کی آپ اپنے آگے سربسود رہنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائیے۔ یا مالک، آپ ہی کا فضل ہے، فضل ہی درکار ہے، مزید فضل کی التجا ہے۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکالا۔ اپنے اپنے معاملات اللہ کے حضور پیش کریں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم انا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہم اغفر لنا وارحمنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، رب انی لما انزلت علی من خیر فقیر، ان ربی قریب مجیب، ان ربی لسمیع الدعا۔ مشکلات بے عدد دارین ما، شین للہ غوث اعظم پیر ما، شرم سارم چونکہ من بندہ غلیظ، یا حفیظ و یا حفیظ و یا حفیظ، شرم سارم چونکہ من بندہ غلیظ، یا حفیظ و یا حفیظ و یا حفیظ، شرم سارم چونکہ من بندہ غلیظ، یا حفیظ و یا حفیظ و یا حفیظ۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین،
آمین 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 لا الہ الا اللہ۔ نبی بہت شکریہ آپ کا، سب کو گھروں میں اسلام پیار دیں، اللہ حافظ۔